الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ پیچھے سے آگے صفیں پور کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ جو بھی صف میں جگہ خالی ہوں اس کو ضرور پور کریں تاکہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ یہاں بھی آسانی ہوگی اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مسجد کی برکتوں کے طفیل میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ایک مرتبہ جی لگا کر اور درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور حصول برکت کے لیے پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی کرم شامل حال ہیں کہ ہم اور آپ جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان بابرکت ساعتوں کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے بہرہ فرمائیں۔ قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین فرماتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، اگر تم میرا ذکر کرو گے تو فرمایا میں تمہیں یاد کروں گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی بھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آج ہماری آپ کی سب کی اللہ ماشاءاللہ چند احباب کو چھوڑ کر ہم اور آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ اب ان ذکر و اذکار میں کیا کیا داخل ہے؟ تو ذکر کے تعلق سے لکھا ہے کہ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے۔
ایک زبانی یعنی زبان سے ذکر کرنا، ایک قلبی یعنی دل سے ذکر کرنا، اور تیسرا ہے اعضائے بدن کے ساتھ ذکر کرنا۔ زبانی ذکر میں تسبیح، تقدیس، حمد و ثنا، توبہ، استغفار، خطبہ، دعا، نیکی کی دعوت، یہ ساری چیزیں زبانی ذکر میں داخل ہیں۔ اب آپ خود ہی غور کر لیں کہ ہم دن میں تسبیح کتنے بار پڑھتے ہیں، اللہ کی تقدیس کتنی بار بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد کتنی بار بیان کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ غور کر لیں کہ ہم اور آپ توبہ اور استغفار کتنا کرتے ہیں۔ آگے خطبہ جو ہمارے یہاں جمعہ میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد سال میں 2 عیدوں میں ہوتا ہے، اور ایک نکاح کے وقت ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ خطبہ کے مسائل میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر ممبر پر بیٹھ کر خطیب اگر خطبہ دیتے وقت بھی اگر ذکر الہی کی نیت نہ کریں تو خطبہ ہی نہیں ہوگا، یعنی اس میں بھی یہ داخل ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں اور دعا لے لیں، تو دعا کے متعلق تو ہماری اور آپ کی فہم اور ہماری سمجھ میں شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں دعا کا مفہوم بھی یاد ہو، ورنہ ہماری اکثریت دعا سے اتنی غافل ہو گئی کہ دعا مانگنے کا بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور اگر کوئی مانگ رہا ہے تو اس میں ہاتھ کما حقہ آداب کے مطابق اٹھانے کا بھی مطلب حوصلہ نہیں ہے، اور زور سے یا آہستہ سے آمین کہنے کا بھی حوصلہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا زبانی ذکر کا کھانا ہمارا خالی ہے۔ کوشش کریں اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس لیے آپ ایک حضور کی سیرت مبارکہ کے کسی بھی گوشے سے اب دعائیہ جو کلمات حضور نے ارشاد فرمائے، ہر کام پر، ہر جائز فعل پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے، یا تو وہ الحمدللہ سے شروع ہے یا اللہم سے شروع ہے۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر جائز کام کے موڑ پر دعا ارشاد فرما کر ہمیں اور آپ کو تحفظ بھی دیا، اور ہماری زبان کو ذکر الہی سے تر بھی فرمایا۔ لیکن ہم نے اور آپ نے یہ ساری چیزیں بھلا دی۔ اب تو حد ہو گئی نا، یہ سب کا مشاہدہ ہے، ہمارا اور آپ کا سب کا تجربہ ہے۔ میں تو ضمناً بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں، ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے نا تو انور پہلے سے وہ کتاب یا 2-3 مولانا سے مل کے وہ دعا لے کے گھومتا پھرتا رہتا ہے دولہا کے پیچھے کہ وہ یاد کر لے دعا، ہے نا؟ یعنی وہ رات والی دعا بھی زندگی میں کبھی یاد کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، پہلے تو ہمارے یہاں یہ مشہور تھا، فلاں کو غسل نہیں آتی، فلاں کو غسل نہیں آتی۔ یہ غسل ہے کیا؟ یہ آج تک مجھے نہیں پتا چلا۔ اب یہ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سنجیدگی سے اگر دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، کسی اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، آپ کی زندگی کتنی قیمتی ہے، لیکن ہم نے اس کا احساس نہیں کیا۔ اس لیے یہ چیزوں سے ہم اور آپ غافل ہو گئے۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے اسلاف نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایسا ذکر کیا کہ ان کے جنازے بھی چلتے تھے نا تو بھی ذکر کی آواز آتی تھی۔ آج بھی امریلی شریف میں ایک درگاہ شریف ہے، حضرت سیدنا شیخ جان محمد دادا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے مزار شریف کا آج بھی تقدس یہ باقی ہے کہ اگر کوئی اہل دل اندر جا کر بیٹھ جائے تو آج بھی ان کے مزار انور سے ذکر کی آواز آتی ہے۔ اور جب ان کا جنازہ اٹھا تھا، امریلی کی تاریخ گواہ ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو باقاعدہ اندر سے جنازے میں سے ذکر کرتے جا رہے تھے۔ پھر اس زمانے کے جو اہل کشف بزرگ تھے انہوں نے کان میں جا کر کہا، حضور آپ کی عقیدت میں صرف مسلم ہی نہیں ہے، سینکڑوں غیر مسلم بھی ہے، کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائیں کہ غیر مسلم یہ نہ کہنے لگے کہ آپ کی زندگی میں ہم آپ کو دفن کرنے لے جا رہے ہیں۔ یہ ذکر والے لوگ تھے۔ آج ہماری اور آپ کی زبان جو ہے نا ہر چیز بیان کرتی ہے، یعنی کوئی بیٹھک ایسی نہیں ہوگی جس میں ہماری زبان چلتی نہ ہو۔
اللہ کے لیے کوشش کریں، اللہ کو یاد کریں، اپنی زبان کو جو ہے اللہ کے ذکر میں لگانے کی کوشش کریں، اس کے لیے بڑا وقت نہیں لگتا۔ آپ کچھ افعال ہی ایسے دیکھ لیں، جیسے کسی نے اچھی خبر دے دی، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی نعمت مل گئی، الحمدللہ کہہ کر اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ کوئی بری خبر آ گئی، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر آپ فوراً اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ یعنی بے شمار اشیاء ایسی ہیں کہ جس کی خبروں پر بھی بندہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے اس چیز کو جو ہے ایک دم معمولی سمجھا اور اس کو اپنی زندگی سے فراموش کر دیا۔ کوشش کریں اللہ کو یاد کریں۔ دوسرا سنیں، قلبی ذکر میں یہ چیز داخل ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ جب بھی کوئی نعمت ملے نا، میں یہ سن کر حیرت میں ہوں کہ آج کی تحقیقات کے مطابق اگر ڈاکٹر سے آپ پوچھے جا کر تو صرف انسانی باڈی میں کم و بیش 20,000 بیماریوں کے وہ نسخے اندر ہی ہے، یعنی وہ بیماریاں ہو سکتی ہے، اس کے جراثیم اندر ہے ہوتے ہی ہے، یعنی وہ بیماری پیدا کر سکتے آٹومیٹک، لیکن 20,000 کی تعداد میں وہ جراثیم موجود ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نعمت تو دیکھیں کہ یہ سارے اندر موجود ہونے کے باوجود بھی انسان صحیح سالم دوڑتا پھرتا ہے۔ حالانکہ وہ چاہے تو یہ چیزیں ابل سکتی ہے، وہ جوش میں آ جائے طوفان برپا کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو اپنی قدرت کے کنٹرول میں رکھ کر انسان کو یہ پیغام دیا، 20,000 نقصان پہنچانے والے تیرے اندر جراثیم ہونے کے باوجود بھی میری قدرت تیری حفاظت فرما رہی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کریں۔ یہ دل کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کریں، اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل پر غور و فکر کرنا۔ مثال کے طور پر آسمان اور یہ 7 ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے، اس سے اوپر 7 ہے، اس کے بعد عرش، لوح، کرسی، پھر لامکان۔ اب یہ بلندیاں، آدمی خالی ایک ٹاور پر چڑھتا ہے نا، یعنی بلندی پر آدمی دیکھ اوہ ایسا بولتا ہے نا، میں کہتا ہوں ایک معمولی سا آدمی چند فٹ پر اوپر چڑھ جائے تو ہم اس کی بلندی پر اتنا مطلب ہو کار مچاتے ہیں۔ اس رب نے اپنی شان یہ جو شامیانہ لگایا نا بغیر ستون کے لگایا، یہ اس کی قدرت کا کمال ہے، یہ اس کی عظمت ہے، اس کی کبریائی ہے۔ اسی طرح یہ زمین پانی پر استھر رکھ کر اس نے اپنی قدرت کا کمال دکھایا کہ اتنا بھرپور پانی ہونے کے باوجود بھی یہ زمین ساکت ہے، سکون سے ہے، اور بندے اس پر چل پھر رہے ہیں اور اپنی زندگی کے کام انجام دے رہے ہیں۔ قدرت بتا رہی ہے بندے اگر میں چاہوں نا تو یہ زمین جو ہے نا ہلنا شروع کر دے نا تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا، لیکن اس نے اپنی قدرت کا کمال کیا، اس نے زمین کو استھیر پانی پر ٹھہرایا ہوا ہے۔ اب یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ سمندر، یہ بڑی بڑی طاقتور چیزیں ہیں نا، یہ آگ، یہ ساری چیزوں پر اگر آج بھی کسی کی قدرت ہے تو یہ صرف خدا کی قدرت ہے کہ اس نے ساری چیزوں کو قبضے میں رکھا ہے۔ یہ سمندر جو ٹھاٹھے مار رہے ہیں نا، یہ کبھی بھی باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ ہماری آبادی جو ہمیں دکھ رہی وہ 4 حصہ ہے، 6 حصہ سمندر ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ پر پڑا ہوا استھر ایک دم سکون سے ہے، اور بندوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر میں روزی دینا چاہوں نا تو سمندر کی تہ میں بھی روزی دے سکتا ہوں۔ یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اس کی کبریائی ہے، یہ دل کا ذکر ہے۔ اس کو یاد کریں، اس معاملات پہ غور و فکر کریں، اور اگر غور و فکر کی عادت بن گئی نا تو دل جو ہے نا وہ ذاکر ہو جاتا ہے، ذکر کرنے لگتا ہے۔ پھر بڑی بڑی چیزیں اگر آپ کے سامنے آتی جائے گی نا تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ فلاں کا کمال ہے، بلکہ آپ کی زبان یہ کہے گی یہ خدا کی قدرت کا کمال ہے۔ آج بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کر لوگ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، تعجب خیز چیزیں آج ہماری زندگی میں روز مرہ کے لیے سامنے آتی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ فلاں انسان کا کمال ہے۔ انسان کا کمال نہیں ہے، خدا کی قدرت اور اس کی کبریائی کا کمال ہے۔ اس کو جو ہے یہ ذکر قلبی کہتے ہیں۔ یہ چیزیں یاد کریں، اس پہ دلائل ہیں، اور اس دلائل پر غور و فکر کرتے جائیں گے تو آپ کو بہت ساری نعمتیں قلب میں محسوس ہوگی۔ دوسری نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا، یہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ اور اعضائے بدن کے ذکر سے مراد اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، ناک، زبان، یہ چیزوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے،
بلکہ اعضاء کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں استعمال کیا جائیں، یہ اعضاء کا ذکر ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو اس معاملے میں بھی اپنے بدن پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے کتنے اعضاء اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں اور کتنے اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ آئیے میں اپنے اس موضوع کی طرف جو میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات عرض کی تھی اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں کہ اگر حقیقی معنوں میں ان چیزوں کو اللہ کے ذکر میں لگا دیا جائے نا تو پھر اس میں لذتیں ملتی ہے۔ ایک بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی، پہلے عرض کر دوں۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری 7 سال کی عمر تھی اور میرے ماموں جو ہے نا وہ بڑے نیکوکار تھے۔ ایک بار میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو فرمایا سہیل آپ کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی ماموں جان اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی 7 سال کا بچہ ہے، آج کسی کو بھی پوچھو نا کہ کس کا بیٹا ہے تو جس کی محبت ہوتی ہے تو وہ اس انداز میں پیش کرتا ہے، کوئی ماں کی طرف رجحان کرتا ہے، کوئی باپ کی طرف رجحان کرتا ہے، بلا تشبیہ اور تمثیل۔ 7 سال کا بچہ پیدائش پر جب ماموں نے سوال کیا نا تو فوراً اللہ کی طرف یاد کیا، کہا مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ حالانکہ ظاہری طور پر دیکھیں تو پیدا کرنے والے تو ماں باپ ہے نا، یعنی پیدا تو ماں باپ نے کیا، لیکن یہ فطری طور پر ہے۔ اللہ جس خاندان میں جس انداز سے اپنی کبریائی کا ذکر کروا لیں تو وہ چھوٹے سے 7 سال کے ہیں، فرمایا مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ جب یہ کہا نا کہ اللہ نے پیدا کیا تو کہا سہیل 7 سال کے ہو گئے ہو پھر بھی اس پیدا کرنے والے کو یاد تک نہیں کرتے؟ یہ جملے کہے۔ جب یہ جملے کہے اس کے بعد نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ 3 کلمات میں تجھے سکھا دیتا ہوں سہیل، سونے کے وقت 3 مرتبہ اس کو خالی دل میں پڑھا کرنا، زبان سے نہیں کہا، خالی دل میں پڑھا کرنا۔ کہا حضور وہ کلمات کیا ہے؟ ماموں جان نے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے، پہلے یوں کہا کرو اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہد، اللہ میرا گواہ ہے۔ یہ 3 کلمات ہے، رات میں 3 بار اس کو دل میں دہرا لیا کرو۔ حضرت سہیل تستری فرماتے ہیں کہ میرے ماموں کے کہنے پر اسی رات سے میں نے شروع کر دیا، جب سونے لگا نا تو سونے سے پہلے دل میں یہ 3 بار کہہ لیا۔ چند روز ہوئے ماموں ملے، کہا کیا ہوا؟ کہا جب سے کہتے سیکھ گیا ہوں نا دل میں، کہا ہاں، کہا دل میں بڑی لذت آنے لگی ہے۔ ہفتہ 10 دن کے بعد پھر اور ملے نا تو کہا کہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ کہا 3 بار۔ کہا اس کی تعداد بڑھا دو، 7 بار کر دو۔ 7 بار بڑھا دیا، پھر ملے، کہا اور، کہا لذتوں میں اور برکت ہے، کہا 11 بار کر دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ لذتیں بڑھتی گئی، میں تعداد بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ سال بھر کے بعد ماموں ملے تو فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہا بڑا سرور آتا ہے۔ 7 سال کا بچہ کہہ رہا بڑا سرور آتا ہے۔ کہا بیٹے اگر زندگی بھر اس کا معمول بنا لو گے نا تو دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ یہ نصیحتیں تھیں ان بزرگوں کی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کرتے تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے بڑی نافکری محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کریں۔ سنیں حضرت میرے خسرو کو، حضرت میرے خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے پیر و مرشد محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے اور حکم سے جب آپ کی بارگاہ میں وہ نعت خوانی کرتے یا حمد باری کرتے نا تو ان کا اشارہ یہ تھا کہ ایک بار فرمایا خسرو اشعار تو بڑے اچھے کہتے ہو لیکن اس اشعار میں لذت نہیں ہے جیسی لذت حضرت شیخ سعدی کے اشعار میں ملتی تھی۔ یہ جملہ کہا۔ اب ان کے اشارے پر کہا اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ کہا خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، اور خضر علیہ السلام ملاقات کے بعد اگر اپنا لعاب، اب یہ سنیے، یہ جو ہمارے منہ میں جو یہ لال پڑتی نا جس کو اپنی بھاشا میں رال بولتے ہیں، تو وہ پانی اگر نکلنا بند ہو جائیں تو آپ ڈاکٹر سے کسی سے معلوم کریں کہ آپ کی جسم کے اندر صحت میں اثر میں خرابی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ منہ میں سے نکلنے والی یہ رال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو ہم تھوک کہتے ہیں نا، یہ تھوک بھی معمولی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وہ زبان میں اثر پیدا ہو۔ کہا خضر سے ملاقات ہو اور وہ اپنا تھوک دے دے تو پھر لذتیں بھی شیخ سعدی کی طرح آنے لگتی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ملاقات ہو گئی، اور جیسی کہا اشارہ کیا خضر کی تلاش میں نکلے، ملاقات ہو گئی، اور ملاقات کے بعد بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے بعد کہا حضور ایک عرض ہے۔ کہا کیا؟ کہا حضور اپنا لعاب جو ہے نا تھوک، کہا ہاں، کہا میرے منہ میں ڈال دیجئے۔ لیکن وہ بڑے لوگ ہیں نا، تو فوراً ارشاد فرمایا خسرو، کہا کیا؟ کہا یہ لعاب بغیر اجازت مصطفیٰ کے خضر کسی کو نہیں دے سکتا۔
یعنی خضر علیہ السلام کو بھی لعاب دینے کے لیے بھی مصطفیٰ کی اجازت چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو خضر ہو کر بھی بغیر اذن مصطفیٰ کے لعاب نہیں دے سکتے، وہ جب کسی کو ولایت کے لیے جب غوث پاک اور مولا کائنات کی بارگاہ میں لے جاتے ہوں گے تب مصطفیٰ کا اختیار سامنے نظر آتا ہوگا۔ یہ حضور کے اختیار ہیں۔ یہ کم ظرف ہے وہ لوگ جن کے سینے حضور کے تعلق سے بالکل یہ سخت ہو گئے اور کہتے حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا خضر بھی اپنا لعاب بھی بغیر اختیار مصطفیٰ کے نہیں دے سکتا، یعنی یہ تھوک دینے کے لیے بھی مصطفیٰ کی اجازت چاہیے۔ یہ حضور کی شان ہے، لیکن یہ وہابی دیوبندی یہ جو ہے ایک الگ قسم کی مخلوق ہے۔ اللہ ان کے حال زار پر رحم فرمائیں۔ ہمیں اور آپ کو ان سے بچنا چاہیے۔ یہ وقت کا امیر خسرو لعاب لینے گیا، کہا نہیں مل سکتا، حضور سے اجازت چاہیے، اور جب منع کر دیا نا تو حضور فرماتے ہیں میرے دل پہ بڑا اثر پڑا، اور وہ اثر کیا پڑا وہ آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ملاقات تو ہوئی لیکن لعاب نہیں مل سکا، اتنا افسوس ہوا۔ اسی جو ہے ٹینشن میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جیسے حاضر خدمت ہوئے تو آپ فرماتے میں نے اسی وقت اپنے پیر و مرشد سے کہا حضور خضر سے ملاقات تو ہوئی لیکن لعاب نہ ملا۔ پیر بھی بڑا پیر تھا، محبوب الہی فرماتے ہیں خسرو، کہا کیا؟ کہا میں نے کہا تھا خضر کا، تلاش میں نکل گیا؟ کہا ہاں۔ کہا اس لیے دل پہ اثر پڑا کہ نہیں ملا، اگر میرے کہنے کے بعد اگر تو مجھے ہی کہہ دیتا کہ مجھے خضر کا لعاب نہیں محبوب الہی کا چاہیے تو میں دے دیتا، تو تیری زبان میں وہی لذت آ جاتی جو شیخ سعدی کے اشعار میں لذت ہے۔ یعنی پیر کی شان یہ ہوتی ہے۔ آج ہم ادھر ادھر ڈگر ڈگر مارے پھرتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے فلاں کے پاس جاتے اور اپنے پیر صاحب کو ایسے چھوڑ دیتے جیسے کبھی مرید ہوئے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیں تمہارا روحانی کنیکشن کسی سے بھی جڑا ہو لیکن اس کا نور اگر کہیں سے منتقل ہوتا ہے تو تمہارے پیر کے سینے سے ہوتا ہے، اور وہ پیر کامل ہو محبوب الہی جیسا۔ کہا اگر تو مجھے کہہ دیتا تو میں ہی دے دیتا۔ قدم پکڑ لیے، کہا حضور اتنا دوڑایا کیوں؟ جب آپ ہی کے لعاب سے یہ سب کچھ مل سکتا ہے تو مجھے ابھی دے دے۔ اب جب شدت کے ساتھ اصرار کیا، کہا اپنا منہ کھول۔ منہ کھولا، فرماتے ہیں کہ جیسے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا، جس کی برکت یہ ظاہر ہوئی، اب فرماتے ہیں کہ جس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ 99 کتابیں میں نے تصنیف فرمائی، یعنی 100 میں ایک کم کتابیں میں نے لکھی، اور میرے اشعار کی تعداد 4 لاکھ یا 5 لاکھ سے زیادہ ہوئی، یعنی اتنے اشعار میں نے کہنے شروع کر دیے۔ یہ میرے پیر و مرشید کے لعاب کی برکتیں تھی۔ اور ایک روایت میرے شیخ نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اس کے بعد جب شعر کہنے لگے تو ایک محفل سجی ہوئی تھی، اور اسی محفل میں ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی، اور اس میں ایک اجنبی شخصیت نمودار ہوئی۔ حضرت محبوب الہی کھڑے ہوئے، اپنے مسند پر انہیں بٹھایا، اور پھر وہ محفل سجی، اور اس محفل میں اتنا سرور آیا کہ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ محفل جب پوری ہو گئی اور جب وہ اجنبی شخص چلے گئے، وہ ہستی چلی گئی، میں نے محبوب الہی کا دامن پکڑ کر پوچھا کہ حضور محفلیں تو بہت سجتی ہے، آج جیسی سجی ایک اجنبی شخصیت جو آئی اور آج جو لذت ملی ہے نا ایسی کبھی نہیں ملی۔ کہا خسرو آج جن کی شان میں تو نے اشعار کہے تھے نا، کہا ہاں، کہا وہ مدینے سے سننے کے لیے خود یہاں تشریف لے آئے تھے۔ یہ لذتیں ہیں۔ آج ہمارے دل اس معاملے میں خالی ہو گئے۔ ہمارے یہاں تو امام صاحب، پیر صاحب یا سید صاحب یا مبلغ صاحب یا والد صاحب کا پانی بھی اگر ٹیبل پر پڑا ہو نا، اور کسی آج کے یہ سائنس پڑھنے والے بچوں سے کہہ دو نا کہ اس کو پی لو نا، تو کہ ہمارا باپو نو ہیٹھو کرے لو چھے، حیف ہے تیری زندگی پر کہ تو نے اپنے باپ کے منہ والے پانی کو یہ کہا کہ یہ ہیٹھا کرے لا ہے۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں مومن کے جھوٹے میں بھی شفا ہے، تو نے اپنے باپ کو مومن تک نہ سمجھا۔ آج ہماری کیفیت یہ ہو گئی، ہم لوگ دنیا میں پلنے لگے، دنیا نے پردے ڈال دیے اور ہم اسی میں گم ہو گئے۔ حالانکہ ہمارے اور آپ کے سینے جو ہے اگر عشق رسول سے معمور ہو جائیں تو آج بھی یہ لذتیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حضرت انسان ہی میں پائی جاتی ہے۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان لذتوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جن کی سنتیں باقی ہیں وہ ادا فرما لیں۔